السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کہ ماہی کی دوست بڑی پریشان ہوتی ہے، جس کے بعد ماہی اپنی دوست سے کہتی ہے کہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو۔ ماہی کی دوست کہتی ہے کہ ایک پریشانی ہے، میں کیسے بتاؤں تمہیں، جس کے بعد ماہی اپنی دوست سے کہتی ہے کہ بتاؤ یار کیا ہوا، جس کے بعد ماہی کی دوست کہتی ہے کہ فارس ملنے کا کہہ رہا ہے اور کیسے مل سکتے ہیں ہم۔ تو ماہی کہتی ہے اپنی دوست سے کہ بس اتنی سی بات تھی، سب کچھ ہو جائے گا۔ ماہی کی دوست کہتی ہے کہ کیسے ہوگا یار، جس کے بعد ماہی اپنی دوست سے کہتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ تم کہ تمہیں فارس سے ملنا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ماہی کی دوست کہتی ہے کہ ہاں یار ملنا تو ہے، مگر اس کے بعد ماہی کہتی ہے اپنی دوست سے اگر مگر کچھ نہیں، پھر مجھے میرے پلان کو فالو کرنے دو، ورنہ لے کے بیٹھے رہنا فارس کی ناراضگی کو اور روتی رہنا میرے پاس نہ آنا شکایت لے کے۔ ماہی کہتی ہے اپنی دوست سے اگر تم فارس سے نہ ملی تو فارس ناراض ہو جائے گا اور پھر تم روتی رہو گی بعد میں اور شکایت کرو گی مجھ سے، تو میرے پلان کے مطابق مجھے کرنے دو جو میں کر رہی ہوں۔ اس کے بعد ماہی کی دوست کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار۔ ماہی کہتی ہے کہ یہ ہوا نا، اب میں تمہیں پورا دوستی کا حق ادا کر کے دکھاؤں گی۔ تو جبکہ دوسرا ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فرحاد جو کہ ماہی کو پسند کرنے لگ گیا ہے، تو ماہی فرحاد کے پاس آتی ہے اور فرحاد سے کہتی ہے کہ آئی ایم سوری فرحاد، ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرحاد ماہی کو دیکھنے لگتا ہے۔ ماہی فرحاد سے کہتی ہے کہ ہم فرینڈز ہیں آج سے۔ اس کے بعد ماہی فرحاد کے آگے ہاتھ بڑھاتی ہے، جس کے بعد فرحاد بھی ماہی سے دوستی کر لیتا ہے اور اس کے بعد ماہی کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ ماہی بھی فرحاد کو دیکھ کے مسکرانے لگ جاتی ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ماہی نے فرحاد کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور فرحاد ماہی کے خیالوں میں ہی کھویا ہوا ہے۔ فرحاد ماہی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے ہر وقت۔ تو جس کے بعد ماہی فرحاد کو بلاتی ہے اور فرحاد سے کہتی ہے کہ فرحاد ادھر آؤ، میری بات سنو۔ اس کے بعد فرحاد ماہی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بلا رہی ہو۔ اس کے بعد ماہی فرحاد سے کہتی ہے کہ ہاں میں تمہیں ہی بلا رہی ہوں، ادھر آؤ فرحاد، میری ایک بات ہے، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے، میری بات سنو تم۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فرحاد ماہی کے پاس آنے لگتا ہے، تو فرحاد ماہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف شادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ تو فرحاد ماہی کے پاس آنے لگتا ہے تو فرحاد ایک دم ٹکرا جاتا ہے اور سامان جو ہے نیچے گر جاتا ہے، جس کے بعد فرحاد بھی پریشان ہو جاتا ہے ایک دم سے اور رک جاتا ہے، اور ماہی اور اس کی دوست یہ دیکھ کے ایک دم حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فرحاد ماہی اور اس کی دوست کے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد ماہی اپنی دوست کے ساتھ ہوتی ہے اور فرحاد سے بات کرتی ہے۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ فرحاد جو کہ ماہی کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتا ہے، فرحاد اپنے دوستوں کے پاس ہوتا ہے، تو فرحاد کے دوست اس سے کہتے ہیں کہ آج تو تم بڑے خوش ہو، کیا ہوا؟ جس کے بعد فرحاد اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ جس کے بعد اس کے دوست کہتے ہیں کہ یار ہمیں بتاؤ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اتنا مسکرا رہے ہو۔ اس کے بعد فرحاد ماہی کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہے اور ان سے کہتا ہے اور دوستی کی ہے اس نے مجھ سے اور کہہ رہی تھی کہ دوستی نبھائے گی بھی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ۔ جس کے بعد فرحاد کے دوست ہنسنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد فرحاد اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ بس صحیح موقع کا انتظار ہے، پھر دیکھوں گا اور فوراً جھٹ سے بول دوں گا آئی لو یو۔ تو اس کے بعد فرحاد اور اس کے دوست ہنسنے لگتے ہیں۔ تو جبکہ ناظرین آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ ماہی فرحاد کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فرحاد ادھر آؤ، میری بات سنو، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جس کے بعد فرحاد ماہی کے پاس آتا ہے اور ماہی فرحاد کو ساری بات بتاتی ہے۔ جس کے بعد فرحاد کہتا ہے کہ ہاں ہم نے دوستی کی ہے، کہ ہاں میں نے تم سے دوستی کی ہے اور دوستی میں ہر قدم میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کے بعد ماہی مسکرانے لگتی ہے۔ اس کے بعد فرحاد ماہی کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آ جاؤ۔ جس کے بعد ماہی گاڑی میں بیٹھ کے فرحاد کے ساتھ جانے لگتی ہے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ماہی کی بھابھی کو یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے، تو ماہی کی بھابھی ماہی سے کہتی ہے کہ ماہی یہ تم سب کچھ کیا کر رہی ہو؟ جس کے بعد ماہی کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں بھابھی، میں تو بس ایک کھیل کھیل رہی ہوں اور مجھے کون سے یہاں پر ساری زندگی رہنا ہے۔ جس کے بعد ماہی کی بھابھی کہتی ہے کہ ان لڑکوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، تم ذرا دھیان سے رہنا۔ اس کے بعد ماہی اپنی بھابھی کو دیکھتی اور مسکراتی ہے، کہتی ہے کہ بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں ماہی ہوں، سب کچھ دیکھ لوں گی۔ تو یہ کچھ سین تھے جو کہ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور میرا چینل سپر ڈرامہ ریویو کو اپنے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہمیں آنے والے لیٹسٹ ڈرامے کے ریویوز ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔